وأهلكهم أو كما قال عليه السلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت میں میری اور آپ کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے رب تعالیٰ۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں آپ کو بات بتاؤں گا تاکہ اس کا ترجمہ صحیح معنی سمجھ میں آ جائے۔ اس دور کے اندر یہ جب بھی اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی اصلاح ہو، لوگ اچھے اعمال والے بن جائیں، لوگ اچھے عقائد والے بن جائیں، لوگ اچھے کردار والے بن جائیں، لوگوں کی معاشرت درست ہو جائے، لوگوں میں دینداری آ جائے، سنت کی اتباع کرنے والے بن جائیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، رشوت لینا چھوڑ دیں، غیبت کرنا چھوڑ دیں، چوری چکاری ڈکیتی زنا چھوڑ دیں، سود خوری چھوڑ دیں، برائیاں سب چھوڑ دیں، اچھائیاں ساری اپنا لیں۔ تقریباً ہر دور کے اندر لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی آپ کے سامنے بہت سی جماعتیں، بہت سی انجمنیں، بہت سے مدارس، بلکہ لاکھوں افراد نہیں کروڑوں افراد اس بات پر زور دے رہے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں دینداری آ جائے، لوگ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائیں، لوگ برائیوں سے دور ہو جائیں، ان کی تجارت اچھی ہو جائے، معاملات معاشرت اچھی ہو جائے، اخلاق اچھے ہو جائیں۔ سب کے سب اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ برائی کا سیلاب، بد امنی کا سیلاب، ہر قسم کی غلط کاریوں کا سیلاب آ رہا ہے۔ حالانکہ دینی محنت کرنے والے، معاشرے کی اصلاح کرنے والے، اچھے اعمال کی دعوت دینے والے کروڑوں میں موجود ہیں۔ مختلف جماعتوں، مختلف مکاتب فکر کی مختلف جماعتیں، ایک مرتبہ فکر کی کئی جماعتیں اس بات پر عمل پیرا ہیں، دن رات کوشاں ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کے اندر اچھے اعمال آ جائیں، لوگ برائی سے بچ جائیں۔ لیکن برائی کا طوفان یہ تھمنے میں نہیں آ رہا، برائیاں ویسے ہی بڑھ رہی۔ جب ہم معاشرتی زندگی میں نگاہ ڈالتے ہیں، بازار کی زندگی ہم اپنی دیکھیں، خوشیوں اور غمیوں کے موقع پر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی دین کا کام کرنے والا نہیں ہے، یہ لوگ سارے مادر پدر آزاد ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ وجہ قرآن کریم نے اس آیت بتائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑے پیار سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے احوال کی خبر لو، اے ایمان والو تم اپنے احوال کی خبر لو۔ جو لوگ ہدایت پر نہیں آئے، جن لوگوں نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جن لوگوں نے سود کھانا نہیں چھوڑا، جن لوگوں نے شراب خوری نہیں چھوڑی، جو لوگ دین سے دور ہیں اور ہر برائی کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کی برائی تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ تم اپنے احوال کی خبر لو اور تم اپنی اصلاح کرو۔ تم نے لوٹ کے میری طرف آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ معاشرے کے اندر اتنی محنت کے باوجود اسلامی معاشرہ کیوں نہیں بن رہا؟ دین کیوں نہیں آ رہا؟ اچھے اعمال مقبولیت کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دین کا دائی بن کے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتی۔ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، اپنے دین کی پرواہ نہیں، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے، خود اچھائی پر کاربند نہیں ہوتا، خود لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، خود برائیوں سے نہیں رکتا۔ یہی وجہ ہے معاشرے کے اندر بد امنی کی، یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہوتی۔ پورے اندھیرے کے اندر، وہ چاہے 10 میل دور کے اندر بھی ہو، ایک چھوٹا سا چراغ اگر جلا دیا جائے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ روشنی پیدا کر دے۔ ہدایت کی محنت والا، دین کی محنت والا، برائیوں سے روکنے والا اگر 100 نہیں 10% بھی اس پہ عمل کرے، اس کی بات میں جان پڑ جائے۔
معاشرے کے اندر کچھ تو برائی کم ہو. معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ میرا اور آپ کا افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے. ہم جب اپنی اصلاح نہیں کریں گے، ہم جب اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچائیں گے، تو پھر معاشرے سے برائی جائے گی کیسی؟ ایک دعوت دینے والا بھی دین پر عمل نہیں کر رہا، اس کے معاشرے کی زندگی ویسی کی ویسی ہے، اس کے معاملات ویسے کی ویسے ہی ہیں، اس کے اخلاق ویسے کی ویسے ہیں، اس کی معاشرت ویسی کی ویسے ہے جیسے کہ دنیا دار کی ہوتی ہے. تو اب اس دیندار میں اور دنیا دار میں کیا فرق رہ گیا؟ صحابہ کرام نے جو کلمہ پڑھا نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر انہیں پتھروں پہ لٹایا جاتا تھا، آگ پہ لٹایا جاتا تھا، ان کی معاشرت تباہ کی جاتی تھی، ان کی معیشت کو تباہ کیا جاتا تھا. جس کاروبار میں وہ بیچارے ہوا کرتے تھے، بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کام کیا کرتے تھے، وہ کاروبار ان کو تباہ کر دیا جاتا تھا. ان سے سامان ادھار لے کے پیسے نہیں دیتے تھے، کام کروا لیا کرتے تھے، مزدوری نہیں دیتے تھے، لیکن وہ کلمے کو نہیں چھوڑتے تھے. وہ کلمہ کیا تھا؟ بھئی اللہ کے احکام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پورا کرنا، علاقے کی رسم و رواج کو چھوڑنا، اپنی غلط چاہتوں کو چھوڑنا، غلط خواہشات کو چھوڑنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ان کا جرم ہوتا تھا. اگر کلمہ پڑھ کے وہ بھی معاشرتی زندگی جیسے کہ چل رہی تھی گزار لیتے تو کسی نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. چلو کلمہ ہی تو پڑھا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ گئے تو ہمارے نہیں، ان کی خوشی ہمارے جیسے، ان کی غمی ہمارے جیسی ہے، ان کی شکل و صورت ہماری جیسی ہے، ان کا لباس ہم جیسا ہے جی، ان کا لین دین ہم جیسا ہے، ان کے تعلقات ہم جیسا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا یہ سب ہم جیسا ہے. ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم ان کو کچھ کہیں؟ ساری وجہ یہی تھی کہ صحابہ کرام نے کلمے کے مفہوم کو سمجھا تھا اور اس پر بھرپور طریقے سے عمل پیرا ہوئے جو لوگوں کو برداشت نہ ہو. آج ہم نے کلمہ پڑھا، کلمے کے تقاضوں کو نہ سمجھا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کو نہ سمجھا، رب تعالیٰ کو کہنا پڑا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. کیا مقصد ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع. یہ اتباع ہمارے اندر نہیں ہے تو رب تعالیٰ نے کہا، اگر ہمارے اندر ہوتی تو رب تعالیٰ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کمی محسوس ہوئی؟ اور بحیثیت مسلمان میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکے، ہمیں اپنے اندر بہت سی برائیاں نظر آئیں گی. قرآن کریم کہتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اس کا دیکھنا اچھا ہو گیا، اس کا بولنا اچھا ہو گیا، اس کا سننا اچھا ہو گیا، اس کی سوچ درست ہو گئی، اس کے اعمال درست ہو گئے، اس کا کردار درست ہو گیا. یہ ہے شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. حدیث کے اندر دعائیں بھی آتی ہیں اس سے متعلق، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اے اللہ مجھے تقوی عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما. میں مجمع میں بھی تجھ سے ڈروں، تنہائی میں بھی تجھ سے ڈروں، ہر حال میں تجھ سے ڈروں. تیری موجودگی کا استحضار ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. رب تعالیٰ میں تنہائی میں موبائل لے کر بیٹھا ہوتا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. جب غلط چیز آتی ہے تو مجھے تیرا خیال آ جاتا ہے، میں اس گند کو آگے کر دیتا ہوں. رب تعالیٰ میں نہیں دیکھتا. بازار میں، کھیتوں میں، محلوں میں پھرتے ہوئے رب تعالیٰ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب میری نگاہ کی غلط جگہ پر اٹھ رہی ہے تو تیرا خیال آ جاتا ہے. رب تعالیٰ تیری مہربانی ہے کہ تو مجھے برائی سے بچا لے. تو جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے اس نفس کو تقویٰ عطا فرما. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکہا، اور اس کو پھر پاک بھی کر دے. تقویٰ بھی عطا فرما، اس کو پاک بھی کر. انت خیر من زکاہا، تو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے. انت ولیہا مولاہا، اے اللہ تو ہی ہمارا والی ہے اور تو ہی ہمارا کارساز ہے. تو یہ رب تعالیٰ نے دعا عطا فرمائی ہے. ہم سب کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. یہ دعائیں ہم سب کو یاد کرنی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے احوال کی خبر لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس نہج پر فرمائی تھی کہ کوئی صحابی کسی دوسرے کے اندر برائی کی تلاش کرتا تھا، اسے اپنے اندر برائی ڈھونڈنے کی فکر ہوتی تھی۔ آج ہم سب معاشرے کے اندر بیٹھتے نا دوستوں میں کی محفل سے جا کے، وہ جی معاشرہ بڑا خراب ہو گیا جی، لوگ برباد ہو گئے، ڈکیتیاں، چوریاں، جھوٹاں، فریب عام، سود عام، ہر قسم کے غلط کام عام ہو گئے، دنیا تباہ ہو گئی، دنیا ہلاک ہو گئی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال من ہلک الناس فهو اہلک، جو یہ کہتا ہے نا کہ لوگ تباہ ہو گئے، لوگ تباہ نہیں، یہ خود تباہ ہوا۔ اسے دوسرے کے اندر برائیاں نظر آ رہی ہیں، جس کی ٹاڑ میں شدید تکلیف ہو اسے دوسرے کے بخار کی پرواہ ہوگی، جس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہو اس کو دوسرے کے نزلے کی پرواہ ہوگی، جس کو اپنے اندر برائیوں کے انبار نظر آئیں گے، جس کو اپنی برائیوں کے اندر اپنے اندر برائیوں کے ڈھیر نظر آئیں گے، وہ دوسرے کی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو کیا دیکھے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کدھر کیا کمائی ہے اس کی، کدھر خرچ کر رہا ہے، وہ دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی اس کو، اپنے اندر برائیاں ملتی رہیں گی اور ان کو دور کرنے کی فکر کرتا رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس نہج پر فرمائی تھی کہ ہر صحابی اپنے اندر برائی تلاش کرتا تھا، دوسرے کی طرف سے نگاہ جاتی نہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، سارے صحابہ پیارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایک دفعہ پریشان ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ نافق حنظلہ، یا رسول اللہ نافق حنظلہ، یا رسول اللہ نافق حنظلہ، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حنظلہ کیا کہہ رہے تو؟ کہنا یا رسول اللہ جب میں آپ کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں، آپ کے ارشادات سن رہا ہوتا ہوں، آپ کی زیارت کر رہا ہوتا ہوں، اس وقت دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، آخرت کا دھیان ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا استحضار ہوتا ہے، آپ کی محبت بہت زیادہ دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے میں بازار میں جاتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی، بچوں کی محفل میں بیٹھا ہوں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی، دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی جو آپ کی محفل میں ہوتی ہے، یہ تو منافقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ یا حنظلہ ساعتاً ساعتاً، یہ تو وقت وقت کی بات ہے، گھڑی گھڑی کی بات ہے، انسان کی ایمانی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، یہ کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، اس میں منافقت والی کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں کہ اس صحابی نے دوسرے کے اندر یہ منافقت تلاش نہیں کی، یہ کبھی دوسرے کے اندر تلاش نہیں کی، اپنے اندر تلاش کر کے پریشان ہو گئے۔ اپنی اصلاح کی فکر ہر صحابی کو، دوسرے کی تنیسی یہی وجہ تھی کہ دوسرے کی برائی ان کے آنکھوں کے سامنے آتی ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی جلیل القدر اور پیارے صحابی جن کا نام تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بہت سے راز کی باتیں ان کو بتا دی تھی اور منافقین کی پوری لسٹ، فہرست جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری ان کو بتا دی کہ مدینہ منورہ میں فلاں فلاں شخص جو ہے منافق۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق بھی دیکھیں کہ آپ علیہ السلام جو محفل میں آ کے بیٹھا بھی کرتے تھے، لیکن آپ نے ان کو کبھی شرمندہ نہیں کیا کہ اٹھو نکل یہاں سے، نہیں، شاید اللہ کبھی ان کو ہدایت دے دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگ حضرت حنظلہ کو دیکھتے تھے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے تو حضرت حنظلہ بھی، حضرت حذیفہ بھی اس کے جنازے میں شریک ہیں۔ یہ پتہ چلتا تھا کہ جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہے یہ مومن ہے، اور جس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے یہ منافق۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے سے فرمانے کے بعد خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آدھی دنیا سے زیادہ پر بادشاہت کر رہے ہیں، خلافت ان کے پاس ہے، روب دبدبہ ایسا کہ بادشاہ بھی اس کے نام سے کانپے، لیکن اس کے باوجود ان کی نگاہ دوسروں پر نہیں جا رہی، ان کی نگاہ اپنے اوپر جا رہی۔ حضرت حذیفہ کے پیچھے پیچھے جاتے اور منتیں کرتے، بادشاہ جس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے، وہ حضرت حذیفہ کے پیچھے پیچھے جاتے اور منت کرتے کہ حذیفہ
میں یہ تم سے نہیں پوچھتا کہ منافق کون کون ہے، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ اس لسٹ میں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں اور آپ تو دین کے ٹھیکیدار ہیں، چار تصویر پڑھنے پھر ہمیں ساروں کے اندر برائی برائی نظر آتی ہے، ہمیں تقوی کا تکبر آ جاتا ہے، عبادت کا تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم دیندار، ہم نمازی، تہجد گزار، ہم تسبیحات والے، یہ ویسے۔ ایک بزرگ اللہ والے رات کے ٹائم اٹھے، مسجد میں تہجد پڑھ رہے تھے، ان کا نوجوان بچہ بھی ان کے ساتھ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، کچھ لوگ سو رہے تھے، تو کہنے لگے ابا یہ دیکھیں کہ سارے سو رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ڈانگ مارنا یہ نبی کا کام نہیں تھا۔ نبی کہتے نہیں، قرآن کریم بھی کہہ رہے ہیں کہ دین کی بات پہنچانا حکمت اور بصیرت کے ساتھ، جیسے ڈاکٹر جو ہے کسی پاگل کو دوا دیتا ہے بڑی محبت اور پیار سے، اور اس کی جو باتیں پاگل پنے کی جیسے ہوتی ہے نا، ان کو برداشت بھی کرتا ہے، اس کے رویے کو بھی برداشت کرتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ پیار اور محبت سے اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی مریض ہو تو چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کے چڑچڑے پن کو گھر والے برداشت کرتے ہیں، پتہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے چڑچڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی بدعمالیوں کی وجہ سے، بے ایمانیوں کی وجہ سے اور گمراہی کی وجہ سے اس کی طبیعت میں اگر کچھ خرابیاں آ گئی ہیں تو دین کی بات اس کو بڑے طریقے سے پہنچاؤ، پیار سے پہنچاؤ، محبت سے اس تک پہنچاؤ، اور اس میں احساس دلاؤ کہ تو کتنے بڑے رب کا تو بندہ ہے، اس رب کے تجھ پر کیا انعامات اور احسانات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ کتنے مہربان ہیں، ان کے ہم پر کیا احسانات ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کی جلالت شان کو، اس کی عظمتوں کو، اس کی قدرتوں کو کھول کھول کے پیار اور محبت سے اس کے سامنے بیان کرو، خود اس کے دل میں احساس پیدا ہو کہ میرا اللہ کتنا عظیم ہے کہ میری اتنی برائیوں کے باوجود مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، پھر بھی مجھے دعوت دیتا ہے اپنی طرف آنے کی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تم نے جتنی بھی برائیاں کر لی ہیں، جتنی بھی چھکے مار لی ہیں، لیکن پھر بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آج میری رحمت کی چادر میں تمہیں ڈانپنے کے لیے میں تیار۔ اس کے سامنے پیار اور محبت سے اچھے انداز میں دین اس تک پہنچاؤ کہ اس کو خود کو احساس ہو جائے اور وہ خود برائی پر توبہ کرے اور نیکی کے اوپر کاربند ہو جائے۔ تو بات چل رہی ہے کہ ہم نے برائی اپنے اندر ڈھونڈ کے اس کو ختم کر رہے ہیں اور دوسروں کی برائیاں تلاش نہیں کرنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کا حکم دیا سب سے زیادہ خود اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب راعی ہو، چرواہے ہو، ذمہ دار ہو، اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مالک سے نوکروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، حاکم سے رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، استاد سے شاگردوں کے متعلق پوچھا جائے گا، پیر و مرشد سے اس کے مریدوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو نے ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے تو نے کیا اقدامات کیے؟ نذرانے لے کے خوش ہوتا رہا، تو حل لے کے خوش ہوتا رہا۔ ان کی دین کی حالت کی تو نے کبھی فکر کی؟ بچائی سے نماز پڑھی، ان کی نماز کبھی سنی، ان کے کلمے سنے، ان کے عقائد کے بارے میں تو نے کبھی ان سے بات کی؟ عقائد درست کی یا نہ کیے؟ اللہ پوچھے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے دین پر خود عمل کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا خود سب سے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اب باپ بیٹے کو نماز کے لیے کہے اور خود نماز پڑھتا ہو، باپ کو چاہیے کہ وہ بیٹے کے سامنے نماز تو پڑھتا ہی ہے، تہجد بھی پڑھے، اور صبح کے ٹائم میں فجر کا قرآن بھی پڑھے، تسبیحات بھی پڑھے، وہ اشراق شاشت ثوابین بھی پڑھے۔ بچے کو پتا ہو میرا باپ اتنا بڑا نمازی ہے، وہ اتنی ساری نمازیں پڑھتا ہے، میں چلو 5 ٹائم کی نماز تو پڑھوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو 5 ٹائم کی نماز کا حکم دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 نمازیں پڑھتے۔ 5 نمازیں تو یہ تھی، اور تہجد کی، چاشت کی، اشراق کی، اوابین کی 8 9 نمازیں، اور اس کے علاوہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
تو ہمیں نماز کا تحفہ ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو بنا کے پڑھیں۔ تو اپنی اولاد کو نصیحت کرنے کے لیے، ان کو نمازی بنانے کے لیے خود سب سے زیادہ نمازی بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بعد میں نصیحت کی، خود پہلے سب سے زیادہ عبادت کی۔ ہمیں مہینے میں پورے سال میں 1 مہینہ روزے کے لیے حکم دیا، اور خود جو ہے آپ علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے تو خود نہیں رکھتے تھے، اس کے علاوہ بھی ڈھیر روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمیں حکم دیے جائے کہ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم و وصال رکھا کرتے تھے، صبح کے ٹائم روزہ رکھا اور شام کو بغیر افطاری کیے اگلے روزے کی نیت کر لی، اور پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام نے روکا، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تم مجھے اپنے آپ پر قیاس نہ کرو، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یہ روزے صوم و وصال تمہارے لیے جائز نہیں، یعنی تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ کچھ اور ہے، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کچھ اور ہے۔ مجھے اور آپ کو حکم دیا اپنے مال کا 40واں حصہ تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تکبیر کہہ دی، آپ مصلی سے سیدھے اپنے گھر کی طرف گئے اور کچھ دیر کے بعد آیا نماز پڑھا دی۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب معاملہ ہم نے دیکھا ہے، تکبیر کے بعد آپ گھر چلے گا پھر آگے نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے گھر میں 7 اشرفیاں رکھی ہوئی تھی، مجھے شرم آئی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے گھر میں دنیا کی چیز جو ہے وہ گھر میں پڑی ہو، ضرورت سے زائد چیز میرے گھر میں پڑی ہو، میں اس کو ٹھکانے لگا کے میں صدقہ کر گیا۔ خود پیغمبر علیہ السلام کا یہ عمل غزوہ خندق میں جا رہی ہوں، فیصلہ فرمائے مجھے بھی جنت میں بھیجیں ساتھ ساتھ، تو کہے گی نہیں اللہ پاک یہ میرا باپ ہے، میں 18-20 سال اس کے گھر میں رہی، اس نے اور تعلیمات تو مجھے دین کے بارے میں کچھ نہ بتایا، یہ میرا بھائی یہ خود دین کو پڑھتا تھا، خود علماء کے بیانات سن کے مسجد میں آ جایا کرتا تھا، کبھی کوئی اچھی بات مجھ تک نہ پہنچائی اس نے، یہ میرا شوہر ہے، اس کی بہت سی ضروریات میں نے پورے کی، اس کے گھر کی حفاظت کی، اس کی نسلوں کو میں نے پالا، اس نے کبھی تیرا دین مجھ تک نہ پہنچایا، کبھی تیرے نبی کا فرمان مجھ تک نہ پہنچایا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے پالا پوسا جوان کیا، اس کو پڑھایا، جس نے خود تو دین پہ عمل کے مجھے دین کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تو لہذا قصور تو ان کا بھی ہے، اللہ پاک فرمائیں گے ہاں قصور ان کا بھی ہے، اس کے ساتھ تیرے ساتھ ان چاروں کو جہنم میں بھیجا، اس لیے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تمہاری رعیت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے آج سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، دوسرے کی طرف نگاہ نہ جائے، لوگ جھوٹ بولیں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اپنے آپ کو کہے تو جھوٹ بولنا چھوڑ، لوگ غیبتیں کرتے ہیں تو غیبت کرنا چھوڑ، لوگ جو ہے وہ سود کھا رہے تو سود کھانا چھوڑ دے، جی لوگ غلط کام کریں تو غلط کام چھوڑ دے، تو اللہ اس کے رسول کا بندہ بن جا، تو نیک بن جا، تو برائیوں سے بچ جا، بچ جا، تو اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اگر تو نے اپنی اصلاح کر لی تو پھر چراغ سے چراغ جلے گا، تیرے قول کے اندر، تیرے فعل کے اندر، تیرے عمل کے اندر جان پڑ جائے گی، جس کو تو نصیحت کرے گا اس کی نصیحت کا اثر اس پہ ہوگا، تیری نصیحت کا اثر اس پہ ہوگا، یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب تو پہلے خود دیندار ہوگا اور پھر آگے دین کی تبلیغ کرے گا، پہلے تو خود اچھے اعمال والا ہوگا، پھر اچھے اعمال کی تلقین کرے گا، پھر تیری بات کے اندر جان پڑے گی۔ اس لیے میرے دوستو، رب تعالیٰ کی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے احوال کی خبر لو، قبر میں نے اور آپ نے اکیلے جانا ہے، وہاں پہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اچھائیاں ہوں گی تو مزے ہی مزے، اور اگر برائیاں ہوں گی تو پھر پریشانی ہوگی، اس لیے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کریں، اپنے سینوں کو بے کینہ کریں، اپنی سوچ کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنے اقوال کو، اپنے کردار کو درست کریں، کہیں ایسا نہ ہو قبر کے اندر جا کر ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا مانگا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیھا مولاہا، اے اللہ میرے اس نفس کو تقوی عطا فرما، اس کو پاک کر دے، اور تو بہتر پاک کرنے والا ہے، اور تو ہی بھی میرا والی اور مولا
معاملہ ہے یہ اللہ سے دعا مانگا کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کی تعمیر کے لیے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بھائی عبداللطیف صاحب تشریف فرمائیں تو کچھ نہ کچھ جمع کراتے جایا کریں کہ اللہ کے گھر تعمیر ہو جائے اور آپ اس سے شامل ہو. السلام علیکم.